السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج میرا موضوع سخن یہ ہے کہ آگ کی پوجا کی ابتدا کہاں سے ہوئی، آلات موسیقی کا موجد کون ہے، اور عورتوں کے حسن و جمال کی طرف رغبت اور بدکاری کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ جیسا کہ آپ حضرات حابیل اور قابیل کے واقعے میں جان چکے ہیں کہ قابیل نے نافرمانی کی، قانون شکنی کی بنیاد رکھی، اللہ تعالیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، اور اس کی قربانی بھی قبول نہ ہوئی۔ جب اس نے شیطانی کام شروع کر دیے تو آدم علیہ السلام کے دشمن شیطان کو موقع مل گیا کہ وہ مزید گمراہی میں قابیل اور اس کی اولاد کو مبتلا کرتا گیا، تاکہ اولاد آدم اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑتی جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، اپنی دنیاوی زندگی اور آخرت کو یہ لوگ تباہ کرتے جائیں۔ آگ کا پہلا پجاری۔ ایک روایت کے مطابق جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور اپنے باپ سے چھپ کر یمن کی طرف بھاگ گیا تو اس کے پاس شیطان آیا اور اسے کہا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی خدمت اور عبادت کرتا تھا، لہذا تم بھی بطور عبادت اپنی اور اپنی اولاد کی عبادت کے لیے آگ کو متواتر روشن رکھو۔ اس پر قابیل نے آتش گدا تعمیر کیا اور آگ کا پہلا پجاری بن گیا۔ گانا بجانے کے آلات کا موجد۔ ابن اسحاق نے اپنی روایت میں قابیل اور اس کی اولاد کے بارے میں اتنا ہی بیان کیا ہے، لیکن بعض اہل کتاب سے منقول ہے کہ قابیل کی اولاد میں سے ایک شخص توبال نے گانا بجانے کے آلات ایجاد کیے۔ اس نے یہ آلات مہلائل بن قیان کے زمانے میں ایجاد کیے۔ ان آلات میں بانسری، ڈھول، باجے اور سارنگی تھے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد قابیل کی اولاد گانا بجانے میں مشغول ہو گئی۔ پھر یہ خبر شیث کی اولاد تک پہنچی جو پہاڑوں میں رہتی تھی۔ ان میں سے 100 آدمیوں نے ان کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور اپنے آباء و اجداد کی وصیتوں کی مخالفت کا ارادہ کیا، مگر جب یہ خبر یرد کو پہنچی، یہ یرد حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، تو یرد نے انہیں سمجھایا اور اس ارادے کو ترک کر دینے کو کہا، مگر انہوں نے کچھ نہ سنا اور سرکشی دکھائی اور قابیل کی اولاد کے پاس پہنچ گئے، اور جب ان کی ایجاد کردہ چیزوں کو دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے۔ پھر جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کے آباء و اجداد کی نصیحتیں ان کے آڑے آ گئی۔ پس جب وہ لوگ ان کے علاقوں کی طرف چلے تو حق سے انحراف کرنے والوں نے گمان کیا کہ انہیں تعصب کی بنیاد پر رد کیا گیا ہے، اس لیے وہ پہاڑی کے لوگ ہر طرف سے وادی کی طرف اترنے لگے، اور گانا بجانے کے آلات نے انہیں بہت متاثر کیا، اور انہوں نے قابیل کی اولاد میں سے ان عورتوں سے موافقت کر لی جو ان کی طرف مائل ہو رہی تھی، اور پھر وہ ان کے ساتھ چلی گئی، یہاں تک کہ سرکشی اور نافرمانی میں مشغول ہو گئے، اور شراب نوشی اور بدکاری کھل کر سامنے آ گئی۔ عورتوں کی رغبت اور زمانہ حسن و جمال کی ابتدا۔ یہ قول سچائی سے دور نہیں، اس لیے کہ اس طرح کا ایک قول علماء امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منقول ہے، اگرچہ انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی یہ بتلایا کہ یہ قصہ کس زمانے اور کون سے ملک میں پیش آیا، لیکن یہ ضرور ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے زمانے کے درمیان میں واقع ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرمایا کہ یہ واقعہ نوح علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ ہے، جو کہ 1000 سال پر مشتمل ہے۔ دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جن میں سے ایک گروہ میدانی علاقے میں اور دوسرا پہاڑی علاقے میں رہتا تھا۔ جو پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے ان کے مرد حسن و جمال کے پیکر تھے اور ان کی عورتیں بدصورت تھیں، اور جو لوگ میدانی علاقوں میں رہتے تھے ان کی عورتیں مجسمہ حسن و جمال تھیں اور مرد بدصورت تھے۔ ایک دن شیطان ایک غلام کی صورت میں میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں سے کسی کے پاس آیا اور اس کی خدمت کے لیے اس کے پاس ملازم ہو گیا۔
اسی اثنا میں ان نے بانسری کی شکل کا ایک آلہ ایجاد کیا جس میں سے ایسی آواز نکلتی تھی جس کو اس سے پہلے کسی نے نہ سنا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس آلے کی خبر آس پاس کے لوگوں تک بھی پہنچ گئی اور وہ لوگ اس آلے کی آواز سننے کے لیے چوک در چوک آنے لگے، اور انہوں نے اپنے لیے سال میں ایک دن جشن منانے کا مقرر کر لیا جس میں یہ لوگ جمع ہوتے اور شیطانی آلے کی آواز سے اپنے دلوں کو بہلاتے۔ عورتیں مردوں کو ورغلانے کے لیے گھروں سے 16 سنگار کر کے نکلتی اور پہاڑی لوگ عورتوں کے حسن و جمال کا نظارہ کرنے کے لیے پہاڑوں سے نیچے اتر آتے۔ ایک دفعہ جب کہ لوگ جشن منانے میں مشغول تھے، ایک پہاڑی شخص نے ان پر حملہ کیا۔ اس پہاڑی شخص نے جب شہری عورتوں کی خوبصورتی کو دیکھا تو اپنے پہاڑی لوگوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر شہری عورتوں کے حسن و جمال کا ذکر کیا۔ لہذا وہ سب اکٹھے ہو کر شہر کی طرف چلے اور وہاں پہنچ کر بدکاری اور خواہشات نفس کی پیروی میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں جو ذکر کردہ واقعہ ہے وہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ابن وقی روایت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی درمیانی مدت 800 سال پر مشتمل ہے۔ ان پہاڑی لوگوں کی عورتیں نسوانی صفات سے متصف نہ تھیں، جبکہ شہری مرد نیک خصلت تھے، پس ان شہری عورتوں کی خواہش تھی کہ مرد ہر وقت ان کے ساتھ ہی مشغول رہیں۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس وقت تک موت نہ آئی کہ ان کے پوتوں کی تعداد 40,000 تک نہ پہنچ گئی۔ جب آدم علیہ السلام نے ان میں زنا، شراب نوشی اور دیگر برائیاں دیکھی تو انہیں نصیحت کی کہ وہ بنی شیس ہرگز بنو قابیل سے نکاح نہ کرے۔ اس کے بعد بنو شیس کو غار میں لے گئے اور ایک فصیل بنا دی تاکہ بنو قابیل میں سے کوئی شخص اس سے ملاقات نہ کر سکے، جبکہ بنو شیس کے لوگ ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے اور اپنے کیے ہوئے پر معذرت کرتے رہتے تھے۔ پھر بنو شیس کے خوبصورت مردوں میں سے کسی نے کہا کہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے ہمارے چاچا زاد بنو قابیل کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ بس ان میں سے 200 آدمی بنو قابیل کی خوبصورت عورتوں کی طرف چلے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو بنو قابیل کی خوبصورت عورتوں نے انہیں ورغلا لیا اور وہ ان کے ساتھ رہنے لگے۔ پھر بنو شیس کے اور 100 آدمیوں نے کہا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا قصہ پیش آیا، لہذا وہ بھی پہاڑ سے ان کی طرف اتر آئے۔ پھر انہیں بھی بنو قابیل کی عورتوں نے ورغلا لیا۔ پھر تمام کے تمام بنو شیس اتر آئے اور معصیت پھیل گئی اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کیے، اور آپس میں اختلاط کی وجہ سے بنو قابیل کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ روئے زمین ان کی نسل سے بھر گئی، اور وہی لوگ نوح علیہ السلام کے زمانے میں غرق کیے گئے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا آخرت دونوں جہانوں میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔